خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں انجینئر عاقب حسین میر صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ عاقب صاحب سے فائر سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا ایمرجنسی سے ڈیل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ملیں گے۔ عاقب صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ۔ سر، یہ بتائیے کہ جب سے یہ سردیاں شروع ہو گئی، ونٹر سیٹن ہو گیا، کشمیر میں آگ بہت لگ رہے ہیں، فائر ایکسیڈنٹس بہت ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ آپ کی بات کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے کہ زیادہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی موسم سرما آتا ہے کشمیر میں تو آگ کی جو وارداتیں ہیں وہ کمپیئر ٹو سمر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ ونٹر میں ہم کافی زیادہ ہیٹنگ گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سردی کافی زیادہ ہوتی ہے جی، اور ان گیجٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ سیفٹی پریکاشنز فالو کرنے ہوتے ہیں، اور کئی بار ایسے گیجٹس ہم بازار سے خریدتے ہیں جن میں ISI مارک نہیں ہوتا ہے، جن میں کوالٹی ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان گیجٹس میں کہیں پہ ہماری وجہ سے لاپرواہی ہوتی ہے تو ہمارے جو سٹرکچرز یہاں پہ ہے، بے شک ہم کنکریٹ کے سٹرکچرز بناتے ہیں لیکن آج بھی ہم لکڑی کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، جی، ختم بند کی شکل میں، پینلنگ کی شکل میں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے سٹرکچرز ہیں وہ آج بھی ولنریبل ہے فرام فائر سیفٹی پوائنٹ آف ویو۔ تو جو ہی ان گیجٹس میں کہیں پہ لاپرواہی ہوتی ہے، ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے ان سٹرکچرز میں جلدی آگ لگ جاتی ہے۔ نارملی کیا ریزنز ہوتے ہیں، کس وجہ سے لگتے ہیں آپ؟ اس میں اگر میں کئی جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے ہوا۔ بالکل بالکل بالکل، دیکھیے جو کاز آف فائر رہتا ہے خاص کر ونٹر سیزن میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں یا تو الیکٹریکل کاز ہوتا ہے یا تو LPG لیکیج ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم LPG لیکیج کی بات کریں گے، خاص کر آپ نے کل بھی ایک انسیڈنٹ سنا پاندریٹن ایریا میں ہوا تھا جہاں 5 لوگوں کی، حالانکہ وہاں فائر انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن LPG بخاری کے پاس ہوتے۔ بالکل بالکل، اور کئی سارے فائر انسیڈنٹس ہم نے لال بازار میں LPG بخاری کی وجہ سے دیکھا، یا سلینا میں دیکھا، یا کہیں اور جگہوں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے گیجٹس ہم سونے سے پہلے ٹرن آف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فائر رسک بڑھتا ہے اور سٹرکچرز میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوکنگ ایریاز میں بھی کافی بار جو ہے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اپلائنسز کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں، اچھا، جس کی وجہ سے بھی جو فلیم ہے مومنٹرلی وہ ایکسٹنگوش ہوتی ہے اور پھر یہ سارا جو LPG ہے یہ روم کے اندر ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں۔ وہاں ہم بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسے ایکسپلوسیو سبسٹنسز گھر کے اندر سٹور نہ کریں۔ کچن میں بھی آج بہت ہی اچھی سیف پریکٹس، جیسے ہم LPG سلنڈرز کو گھر کے باہر رکھتے ہیں اور پائپ لائن کے تھرو اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کچن میں، یا اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ الیکٹریکل کاز جو ہے 90% سے زیادہ فائر انسیڈنٹس میں رہتا ہے۔ اگر میں الیکٹریکل کاز کی بات کروں تو شارٹ سرکٹ یا اوور ہیٹنگ کی وجہ سے کافی سارے فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی کافی سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم اکوپمنٹس بازار سے خریدیں، سب سے پہلے ISI مارک چیک کریں، کیونکہ ISI مارک جس پروڈکٹ پہ ہوگا وہ ایز پر دا اسٹینڈرڈ، ایز پر دا کوالٹی اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہوگی، کوالٹی ٹیسٹ اس نے پاس کیے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا اکوپمنٹ ISI مارک ہے تو اس کی جو BIS کی ویب سائٹ ہے آپ اس سے وہ چیزیں ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ جینیون ہے، کیا اس نے کون کون سے اسٹینڈرڈز فالو کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ہم MCBs تو یوز کرتے ہیں لیکن MCBs جو ہے وہ اوور کرنٹ اوور لوڈ پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ارتھ لیکیج کے لیے کیا ہمارے پاس RCCB جن کو ریزیڈیول کرنٹ سرکٹ بریکرز بولتے ہیں، یا اسی طرح آرک فالٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہیں پہ لوز کنیکشن ہے، ڈیمیجڈ وائر ہے، تو اس کے لیے آرک کرنٹ جو سرکٹ انٹرپٹرز آتے ہیں کیا ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں، یا اسی طرح کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ساکٹ پہ ہم نمبر آف پلگس انسرٹ کرتے ہیں، سسٹم کو اوور لوڈ کرتے ہیں وچ از بیونڈ دا کیرنگ کیپیسٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی بار فنکشنز میں بھی ہم جو ہے ٹیمپرری جوائنٹس بناتے ہیں، پورسلین کنیکٹرز اس کے لیے ایک سیف ڈیوائس ہے،
تو وہاں پہ بھی جب ہم پراپرلی ٹیپ نہیں کرتے، کنیکٹرز استعمال نہیں کرتے، وہاں پہ بھی اسپارکنگ ہونے کی وجہ سے فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر ریجن ہے، جو یہاں پہ جنرلی فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایل پی جی لیکیج اور الیکٹرک کرنٹ، اور لوگوں کو کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. عاقب صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود بھی فرمایا کہ 1-2 دن پہلے، شاید کل کی ہی بات ہے، کہ پاندریٹن میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن 5 ایک فیملی کے جاں بحق ہوئے. اسی طرح سے ابھی ٹنگ مرگ میں کچھ دن پہلے 2 کمسن بچے آگ کی ایک واردات میں انہوں نے جان گنوائی. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سلسلے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پینک سچویشن ہوتی ہے؟ مطلب میں سوچتا ہوں اگر وہ بچے تھے وہاں پر، اگر آگ لگی دے کوڈ ہیو بین سیوڈ ایون بائی دیئر پیرنٹس. ایسا کیا ہوا اچانک کہ وہ ان کو سیو نہیں کر سکے، نکال نہیں سکے؟ بالکل، یہ کافی انفارچونیٹ ہے کہ ہر سال ایسے ایپیسوڈز ہوتے ہیں، اور یہ انسیڈنٹس ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ اگر ہم ایسی پریکٹسز اڈاپٹ کریں گے تو ایسے انسیڈنٹس ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. اگر میں بات کروں وہاں پہ بھی، جیسے پاندریٹن ایریا میں انہوں نے بھی جو گیس بخاری ہے اس کا استعمال کیا تھا. میں جنرل پبلک کو آپ کے میڈیم کے تھرو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ہیٹرز ہے جن میں گیس، آئل یا جو ووڈن بخاری ہوتی ہے، جہاں پہ کمبشن ہوتی ہے، کمبشن میں کیا ہوتا ہے کہ فیول اور آکسیجن ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہیٹ اینڈ لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، اور اس ہیٹ کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. تو یہ تینوں ٹائپ آف بخاریز میں ہوتا ہے. تو جب ہم خاص کر نائٹ آورز میں، جب وینٹیلیشن ہم بالکل زیرو کرتے ہیں، ہم کھڑکی دروازے بند کرتے ہیں، تو نائٹ آورز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا آکسیجن جو ہے بخاری کنزیوم کرتی ہے فار کمبشن. جی. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جو ہے کاربن جو انکمپلیٹ آکسیجن، اس کو انکمپلیٹ آکسیجن مل جاتا ہے جو وہاں پہ گیس برن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جگہ کاربن مونوکسائڈ بنتا ہے. جی. تو کاربن مونوکسائڈ جو ہے اٹ از ویری ڈیڈلی گیس، اٹ از کلر لیس، اٹ از آڈر لیس. کمپیئر ٹو CO2. کمپیئر ٹو CO2 یہ CO بن جاتا ہے. بالکل CO بنتا ہے. اور جب یہ کاربن مونوکسائڈ ہمارے جو بلڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ کاربوکسی ہیموگلوبن بناتا ہے انسٹیڈ آف آکسی ہیموگلوبن. تو جو ہی یہ بلڈ جو ہے پھر سرکولیٹ ہوتا ہے ٹو ڈفرنٹ آرگنز اینڈ ٹیشو، جہاں جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آکسیجن ہماری باڈی فنکشننگ کے لیے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈیزینس بھی فیل ہوتی ہے، ناؤزیا بھی فیل ہوتا ہے، ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے، اور ہماری فیٹل کنڈیشن ہو جاتی ہے جہاں پہ ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ گیس راتوں رات ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ اٹ از کلر لیس اینڈ آڈر لیس. اور جب اس کی کانسنٹریشن ایک روم کے اندر بیونڈ دا تھریش ہولڈ لیول کراس کرتی ہے وچ از ان سیف فار ہیومن کنزمپشن، تو اس کے بعد جو افراد وہاں پہ ہیں ان کو فیل بھی نہیں ہوگا اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، جو کہ ہم نے کل بھی دیکھا. تو لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ ہے، ایسے گیجٹس آپ اپنی پریزنس میں استعمال کریں جب آپ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور خاص کر نائٹ آورز میں جب آپ بالکل سونے کی حالت میں ہیں، تو اس ٹائم پہ ایسے گیجٹس کو پہلے ٹرن آف کریں، اس کے بعد آپ چین سے سوئیں. اوکے صاحب، ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ سر سجاد احمد ملک، ڈورو، اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی. ہاں سر، میں پہلے فرسٹ آف آل آئی وارملی ویلکم عاقب صاحب ان دس پروگرام. جی. ہاں سر، مائی کوسچن ٹو عاقب صاحب از ون فائر service station for 112 villages of Duru. A single fire service station with one fire dosing vehicle and 5 employees caters to nearly 112 villages including 2 stations, Duru and Shahbaz Bala. آپ کو سمجھ میں آیا کوشچن؟ بالکل بالکل. جی جی. ہاں سر، پچھلی عاقب صاحب I already highlighted this demand in previous year. You was the guest in this program that day, but till date nothing will happen on ground. Sir, please take necessary steps for new fire station at Shahbaz Bala. چلیے، اچھی بات ہے سر، تھینک یو. دیکھیے، ایک بہت ہی کامن کوشچن ہے کہ فائر اسٹیشن کی ڈیمانڈ ہمیں کنٹینیوسلی آتی ہے. جی جی. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی سروے کیا ہوا ہے ڈفرینٹ لوکیشنز کا، جہاں جہاں سے اس طرح کی ڈیمانڈ آئی ہے. بالکل بالکل. پھر ہم نے سروے کرایا ہے تھرو کنسرنڈ تحصیلدار، تھرو کنسرنڈ ریونیو اتھارٹیز. تو
جو ہمارا فائر اسٹیشن اسٹیبلش کرنے کا کرائیٹیرین ہوتا ہے وہ بیسڈ آن اسٹینڈنگ فائر ایڈوائزری کمیٹی نارمز کے تحت ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے؟ بالکل بالکل. اس میں کچھ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہوں گا. جیسے اس میں پاپولیشن کرائیٹیریا رہتا ہے. پاپولیشن کرائیٹیریا کے حساب سے فار ایوری 50,000 پاپولیشن دیر ہیز ٹو بی ون فائر ٹینڈر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح دوسرا ہے ایریا کرائیٹیرین. رورل ایریاز کے لیے کرائیٹیرین الگ ہے, اربن ایریاز کے لیے الگ کرائیٹیرین ہے. رورل ایریاز میں فائر اسٹیشن ایک ہونا چاہیے 50 اسکوائر کلومیٹرز کے لیے, اور جبکہ اربن ایریاز چونکہ کافی کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے, ٹریفک جام کافی زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کرائیٹیرین جو ہے 10 اسکوائر کلومیٹر میں ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دیٹ از ریسپانس ٹائم. ریسپانس ٹائم کا مطلب ہے کہ جب ہمارا فائر ٹینڈر اسٹیشن سے باہر آتا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے فائر سائٹ تک جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو اربن ایریاز میں یہ 3 سے 5 منٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے. اچھا, اگر اس سے زیادہ ہے تو اس ایریا کے لیے ہم فائر اسٹیشن ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو رورل ایریاز ہے, اگر وہاں پہ 20 منٹ سے زیادہ رسپانس ٹائم ہے تو ہم وہاں کے لیے فائر اسٹیشن ریکمینڈ کرتے ہیں. تو جب یہ سروے ہو جاتا ہے, ہمیں یہ ڈیٹیلز جو کمانڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں ود دا SFAC نارمز. تو اس کے بعد ہم اسٹیشن وہاں پہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کو لکھتے ہیں کہ یہاں پہ فائر اسٹیشن ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب اس کا ایکارڈ آف سینکشن آتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ فائر اسٹیشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تو ایسے میں بتانا چاہوں گا 98 فائر اسٹیشنز تھرو آؤٹ دا JNK ہم نے ان کا سروے کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اسٹیشنز ریکمینڈ کیے ہیں اور گورنمنٹ کو بھیجا ہے فار دی ایکارڈ آف سینکشن. تو اس کے لیے جیسے انہوں نے سوال پوچھا, مجھے لگتا ہے کہ ان 98 میں یا تو پہلے اگر یہ آفس وزٹ کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا ان 98 میں وہ فال کرتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سمپل اپلیکیشن ان کو ڈراپ کرنی ہے, جس کے بعد جو کنسرنڈ کمانڈ آفیسر ہے وہ اس ایریا کا سروے کرائیں گے اور پھر جیسے میں نے پروسیس بولا اس کے حساب سے فائر اسٹیشن اسٹیبلش. صاحب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ابھی بات کر رہے تھے آپ ریسپانس ٹائم کا کہ اتنے ٹائم میں ہونا چاہیے. ابھی 2 دن پہلے راجوری قدر میں آگ لگی تھی, نیٹ پہ بھی آیا تھا, دکھا رہے تھے وہ, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. اس میں ایک آدمی کہہ رہا تھا یار 20 منٹ سے ہم نے کال کیا ہوا ہے لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں. لیٹ پہنچنے کی کیا وجہ ہے کہ لیٹ تھے آپ؟ دیکھیے اس میں نے خود بھی وہ ویڈیو دیکھا تھا اور جہاں تک اس ویڈیو میں جو حقیقت دکھائی گئی تھی تو اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے بھی اس میں تھوڑی انویسٹیگیشن کی. اسی ویڈیو کے لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک اور افراد ان کو آتے ہیں کہ فائر سروسز پیچھے سے کام کر رہا ہے. اچھا. تو جنرلی کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ بلڈنگ کے فرنٹ سائڈ سے اٹھا رہے تھے, لیکن فائر سروس کا جو پروٹوکول ہے ہمیں سب سے پہلے تو بیک سائڈ جہاں سے اوور سٹرکچرز انوالو نہ ہو سکے تو پہلے ہماری وہی کوشش رہتی ہے. یہ مارکیٹ سائڈ سے تھا؟ بالکل بالکل, یہ مارکیٹ سائڈ سے ویڈیو اٹھا رہے تھے. ہمارا مین فوکس تھا کہ جو پراپرٹی ابھی جل رہی ہے اس کے ساتھ میں جو پراپرٹی ہے پہلے اس کو سیف گارڈ کیا جائے, کیونکہ جب تک ہم فائر کو کٹ نہیں کریں گے, بریک نہیں کریں گے, چین آف فائر کو بریک نہیں کریں گے, تب تک فائر کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے. پہلے ہم اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہی فائر کو ایکسٹنگوش کرتے ہیں. تو آلریڈی آپ وہاں پہ کام پہ تھے لیکن وہ ویڈیو فرنٹ سے اٹھا رہا تھا. بالکل. پھر انہی لوگوں نے ہمیں کافی زیادہ پریز, اگر اس کے بعد آپ نے دیکھے ہوں گے 5-6 ویڈیوز اپلوڈ ہوئے کنزیکیٹیولی, اور انہوں نے دیکھا کہ کتنا اچھا کام کیا ہم نے, اور خاص کر ہمارے 2 افراد بھی اس میں زخمی ہوئے, گیس سلنڈرز کا بلاسٹ ہوا. تو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہے, لوگ جنرلی جانتے نہیں ہماری اسٹریٹجیز کیسے ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا عملہ جو ہے یہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتا ہے. تو جو ویڈیوز میں نے بعد میں دیکھے تو آئی واز کوائٹ شیور کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. چلیے اچھی بات ہے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, ابھی تو نیا سال شروع ہوئے کچھ ہی دنوں میں 2024 کی بات کر رہا ہوں, 2023 کے مقابلے میں 2024 میں کتنے فائر ایکسیڈنٹس ہوئے؟ کیا زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ دیکھیے اس سال کا جو فائر سٹیٹسٹکس ہے جو نومبر تک ہمارا ڈیٹا تھا, 6752 فائر انسیڈنٹس ہوئے تھے, جو کہ لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں سلائٹلی زیادہ ہے. اور اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ اس سال اگر آپ دیکھیں گے جین اور فیب میں بھی ڈرائی اسپیل تھا, پھر سمرز میں بھی ڈرائی اسپیل رہا, پھر ابھی حال ہی میں برف گرنے سے پہلے تقریباً بالکل ڈرائی اسپیل تھا. تو اس ڈرائی اسپیل میں جو ہے پتے وغیرہ, جو لیوز وغیرہ, گراس وغیرہ ہے وہ کافی سوکھ جاتا ہے,
اور جب اس میں موئسچر نکل جاتا ہے تو اٹ ایکٹس لائک اے فیول. اچھا. تو چھوٹی سی چنگاری اگر کہیں سے اس کو ملتی ہے تو وہاں پہ فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر میں بات کروں اسٹرکچرل فائرز کی، لگ بھگ 44% جو فائرز ہے آؤٹ آف 6752 وہ اسٹرکچرل فائرز ہیں، جہاں پہ ہمارا ریزیڈینشیل اسٹرکچر، کمرشل بلڈنگ، جہاں پہ ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے. تو دیٹ از مور اور لیس سیم، اس میں زیادہ چینج نہیں آئی ہے. باقی اگر میں بات کروں تو فائر پرسنلز اس سال 23 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں فائر انسیڈنٹس میں، اور اس کا کریڈٹ بھی ڈائریکٹر شری آلوک کمار سر کو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے انہی سالوں میں کافی زیادہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس خریدے ہیں. فائر پراکزیمیٹی سوٹس، فائر انٹری سوٹس، ایڈوانسڈ جو بوٹس اور ہیلمٹس وغیرہ ہیں، جو کہ بہت ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان ڈیلنگ ود فائر انسیڈنٹ. کیونکہ فائر انسیڈنٹ میں آپ کو پتہ ہے فلیمز کی وجہ سے انجری ہو سکتی ہے، یا اگر آپ کے پاس پراپر ٹولز نہیں ہیں، پراپر پی پی ایز نہیں ہے، تو وہاں پہ انجریز ہو سکتی ہے. اور سب سے اچھی چیز جو اس سال ہے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ واز ایبل ٹو سیف گارڈ 1700 crores آف پراپرٹی. جی، جیسا کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ یہ فائر انسیڈنٹس ہوئے اور اس کی اسٹیٹکس بھی بتائی آپ نے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مان لیجیے کہ کشمیر میں جو سٹرکچرز ہمارے ہوا کرتے تھے پہلے، ابھی بھی وہ موجود ہیں. ٹمبر جہاں زیادہ یوز ہوتا تھا، بالکل، لیکن اب آر سی سی زیادہ ہوتا ہے، مطلب جس میں سیمنٹ اور باقی لوہے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. پھر بھی آگے لگتی ہیں. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آگے زیادہ لگ رہی ہیں یا کم لگ رہی ہیں، یا انسیڈنٹس کم ہوئے زیادہ ہوئے، لیکن جنرلی جس طرح سے اخباروں میں روز ہم خبریں پڑھتے ہیں، یہاں آگ لگی، وہاں تو آلموسٹ ڈیلی ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ یار اس سال کچھ زیادہ ہی آگے لگ رہی ہیں. تو یہ جو ہماری آر سی سی اسٹرکچرس ہے سیمنٹ کنکریٹ کے، آر دے سیفر دین اور جو پہلے کے اسٹرکچرس تھے؟ بالکل بالکل. جو ہمارے آر سی سی اسٹرکچرز ہیں، کیونکہ کنکریٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک فائر ریزسٹنٹ ہوتا ہے، فائر ریزسٹنس ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جو بھی اسٹرکچر جن میں آر سی سی یوز ہوتا ہے، تو اگر کسی فلور میں آگ ہے تو یہی آر سی سی اس کو اسپریڈ ہونے سے روکتا ہے. اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ سورا میں ایک فائر انسیڈنٹ ہوا، گیسٹ ہاؤس تھا تو پورا لکڑی کا بنا ہوا تھا. جی. تو جو ہی اس میں آگ لگی پورا اسٹرکچر ایٹ اے ٹائم انوالو ہوا. ریزن یہی تھا کہ اس میں آر سی سی یوز نہیں ہوا تھا، اس میں جو سلیب ہے وہ بھی ووڈن تھا. تو چونکہ ووڈن جو سلیب ہوتا ہے یا ووڈن کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کا فائر ریزسٹنس نہیں ہے، کمبسٹیبل ہوتا ہے، اٹ از فیول اٹ سیلف. تو اس میں جو ہی آگ لگتی ہے سارا کا سارا اسٹرکچر انوالو ہوتا ہے. لیکن اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم کنکریٹ بیسڈ اسٹرکچر دیکھیں گے تو کنکریٹ بیسڈ اسٹرکچر میں جو سلیب وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آر سی سی کی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ایک فائر ریزسٹنس ہوتا ہے اور فائر سپریڈ نہیں ہوتا جب تک کہ فائر سروسز وہاں پہنچتا ہے، فائر فائٹنگ آپریشن لانچ کرتا ہے، اور جہاں پہ انیشلی فائر کا اوریجن ہے وہاں تک ہی ریسٹرکٹ ہوتا ہے جنرلی. تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو آج کل کے اسٹرکچرز ایون دو ہم کنکریٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن سٹل فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں آپ کے میڈیم کے تھرو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ جو فائر انسیڈنٹس آج کل ہوتے ہیں اٹ از بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف ٹمبر، جو ہم ایستھیٹک پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ ہم پینلنگ، ختم بند، یا آج کل جو ہے کوریڈورز میں بھی جو ہے پینلنگ وغیرہ کی جاتی ہے، which makes our house highly vulnerable from fire safety point of view. تو لوگوں سے وہاں ریکویسٹ ہے کہ آپ جو یہ کمبسٹیبل مٹیریل استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، آپ حد سے زیادہ نہیں کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو فائر انسیڈنٹس ہیں، خاص کر فائر سپریڈ، وہ بہت ریپڈ ہو جاتا ہے. حالانکہ بلڈنگ تو کنکریٹ بنائی ہے، لیکن بعد میں خود ہی ہم نے اس میں یہ زیبائش کر کے اور پرابلم کریٹ کر دی. بالکل بالکل. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو؟ سر ٹھیک پٲٹھۍ حظ؟ اہن حظ ٹھیک حظ. کم حظ ناو ؤنِو حظ پَنُن؟ أسۍ چھِ کانٛڈٕ باغ موٗشوٗ پٮ۪ٹھ عبدالحمید. اچھا حمید صاحب فرمٲیِو، پرٛژھِو سوال. ہیلو. پرٛژھِو حظ سوال. کٹ گیا ان کا فون. تو یہ ہماری اس طرح سے پرابلمز رہتی ہیں ان اسٹرکچرس میں. چلیے یہ سب تو خیر ہوتا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کیپیسٹی جو آپ کی ہے، جو ہے آپ کی گاڑیاں ہیں یا باقی چیزیں ہیں، اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کچھ ہوئی ہے؟ بالکل بالکل. ہمارے جو انفراسٹرکچر بلڈنگ کی بات ہے، خاص کر جو ہمارے فائر ٹینڈرز وغیرہ رہتے ہیں، فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم نے ان کو اپگریڈ کیا ہے. چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریل سیٹ اپ کافی ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو
فائر ہیڈ کوارٹر ہے، فوم ٹینڈرز ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہائیڈرولک پلیٹ فارمز ہے جو کہ ہائی رائز بلڈنگس جن کی ہائٹ جو ہے 15 میٹر سے زائد ہوتی ہے، تو وہاں پہ فائر فائٹنگ اور ریسکیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بائی یوزنگ دا کنونشنل ٹینڈرز. تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس ہائیڈرولک پلیٹ فارمز کشمیر میں ہمارے پاس 3 ہیں، سورا سکم سورا میں 1 ہے، اور جو فائر ہیڈ کوارٹر بٹمالو ہے وہاں پہ 2 ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایڈوانس ریسکیو ٹینڈرز ہم نے انہی سالوں میں پروکیور کیے ہیں، ایمرجنسی ریسکیو ٹینڈرز، یا اس کے ساتھ ایمبولینسز. یہ پورا فلیٹ آف اپلائنسز جو ہے یہ ہم نے انہی سالوں میں اپ گریڈ کیے ہوئے ہیں ٹو ڈیل ود اینی کائنڈ آف ڈیزاسٹر اینڈ اینی کائنڈ آف. جب آپ ڈیل کرتے ہیں ایسی آپ کی ایمبولینس بھی وہاں جاتی ہے؟ بالکل بالکل. جیسے ہمارے کنٹرول روم کو انفارمیشن ملتی ہے کہیں پہ ریزیڈینشیل اسٹرکچر ہے اور وہاں پہ افراد پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری ایمبولینس جو ہے اٹ از پارٹ آف دا ٹرن آؤٹ. ہمارے ٹرن آؤٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کتنی گاڑیاں ایٹ اے ٹائم بھیجنی ہے، تو اسی فلیٹ میں ہم ایمبولینس کو بھی بھیجتے ہیں. اگر جب لوگ گھر بناتے ہیں، اپنا نیا گھر بناتے ہیں، جنرلی میں ایک بات کرتا ہوں لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، کہ جب ان سے دوسرا اپنا نیبر کہتا ہے کہ مجھے فائر گیپ دے دیجیے، جس کو سیٹ بیکس کہتے ہیں اپنے وہ ریونیو والے، تو وہ بہت برا مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں دوں گا. لیکن جب اس طرح کے انسیڈنٹس آتے ہیں تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فائر گیپ کتنا ضروری تھا. آپ کیا کہنا چاہیں گے، فائر گیپ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی کہا کہ فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن کئی بار آپ اپنے گیجٹس کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی وائرنگ پراپر ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے شاید فائر انسیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے نیبرہڈ میں کسی نے فائر سیفٹی میجرز فالو نہیں کیا اور اس میں آگ لگ گئی، اور اگر یہ وہاں پہ فائر سیفٹی گیپ نہیں ہے تو اس کے چکر میں آپ کا اسٹرکچر بھی زد میں آتا ہے. تو جنرلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو سیٹ بیکس ہے ایز پر دا کوڈ اتنا ہونا چاہیے. ریزیڈینشیل کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، کمرشل کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ ہائٹ کے بیسس پہ بھی اس کا جو ویلیو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. لیکن یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور کہیں ساری جگہوں پہ جہاں پہ فائر سیفٹی گیپ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جب سٹرکچرز بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں اور وہاں پہ کوئی پروویژن نہیں ہے فائر سیفٹی گیپ کا، وہاں پہ بھی سولوشن ہے. وہاں پہ ایک ہم فائر ریزسٹنگ وال دے سکتے ہیں رائٹ فرام دا فاؤنڈیشن. اگر ہم فاؤنڈیشن جو کہ 2 مکانوں کا انٹرفیس ہوتا ہے وہاں پہ ہم اس وال کو دے سکتے ہیں. فاؤنڈیشن سے ہمیں شروع کرنا ہے اور رائٹ اپ ٹو دا روف لیول، لیکن اس کو روف پہ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹرس جو ہے وہ بھی لکڑی کا ہوتا ہے. جنرلی جو فائر ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہوتی ہے فرام دا ٹرس. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو 1-2 میٹر اوپر کرنا ہے اسی وال کو، تاکہ اگر یہ سٹرکچر انوالو ہے، کیونکہ جو نیچے والے جو آپ سپریڈ کو بریک کر رہے ہیں، بالکل بالکل، جو وال ہوگا اس کا ایک فائر ریزسٹنس ہوگا، وہ ایزیلی اس کو سپریڈ ہونے نہیں دے گا. اور دوسرا وے اس کا ایک تو فائر ریزسٹنگ وال ہے، اور دوسرا اس کا جو فارن کنٹریز میں جنرلی ڈرینچرز دیتے ہیں. آلدو ہمارے پاس یہاں پہ فائر ایکسٹنگوشر، جو کہ بہت بدقسمتی ہے کہ ہمارے گھروں میں فائر ایکسٹنگوشر جو کہ 2,000-3,000 روپے میں آتا ہے، اور جو ہماری پراپرٹی ہے اس کو بنانے میں کروڑوں میں پیسہ جاتا ہے، اور ریفلنگ کاسٹ اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو کم سے کم اگر ہمارے پاس CO2 ٹائپ ایکسٹنگوشر جو کہ 4.5 kg کا آتا ہے، یا ABC ٹائپ جو مونو امونیم فاسفیٹ ہوتا ہے جو کہ 6 kg کا آتا ہے، دونوں کو کاسٹ ملا کے 5-6 ہزار روپے 2 ایکسٹنگوشرز کا ہوتا ہے. اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، بعد میں ہمیں اس کو 3-4 سال 5 سال کے بعد ریفل کرنا ہے، جس کا ریفلنگ کاسٹ لگ بھگ 800 یا 1000 روپے ہوتا ہے. تو ہمیں سیفٹی پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایسے ایکسٹنگوشر اپنے پاس ہینڈی رکھنے چاہیے، تاکہ جو انسیڈنٹ، کیونکہ کوئی بھی فائر انسیڈنٹ پہلی بڑا فائر انسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، فائر سٹارٹس فرام اے اسپارک اینڈ اٹ کنورٹس انٹو میجر فائر. تو اگر ہم اس ٹائم پہ جب وہ چنگاری کی شکل میں ہوتی ہے، اگر ہم وہاں اس ٹائم پہ ایکسٹنگوشر کا استعمال کریں گے تو آگ پھیلے گی، بہت بڑی ایمرجنسی جو ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ہیلو ہیلو، آداب. جی آداب. نہیں، میں بہت مبارک کرتا ہوں کہ جو آج آپ نے ٹاپک لیا، ایمرجنسی ٹاپک، جو ڈائریکٹر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو ثانیہ خطرناک کو ہم سوسائٹی میں ڈسکس کر رہے تھے یہاں، یہ ایسا ہوا ٹریجڈی وہاں. تو یہ دیکھیں 5 بندے، اٹ از پراؤڈ ایون ٹاکڈ ہیئر کہ یہ بہت ثانیہ بہت ثانیہ ہے. مگر میں کہتا ہوں جس گیسز، بیکاز آئی ڈونٹ یوز دس گیسز ان مائی کیس، میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں یہاں، بیکاز آئی ہیو لیفٹ اٹ فار 15 ایئر. اس میں زیادہ تر یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے میری التجا ہے، میں ریکویسٹ ایز اے ڈائریکٹر فائر سروسز آنریبل
کہ اس کو جلد سے ان کو جلد سے جلد جو ہو گیا اس کی طرف زیادہ دھیان دے. ایڈمنسٹریشن شوڈ ٹیک ویری سٹرن ایکشن اینڈ سی اباؤٹ دیٹ. ان کو بیچاروں کو کیا ہوا, بچے ہوگی کیا. اٹ از ویری فیملیئر ہیئر ان ڈیلی ایز ویل. یہ اس کے سن رہے ہیں باہر, اور مجھے بڑا ٹریجک, آئی کوڈ ناٹ سلیپ ایٹ دیٹ ٹائم. تو باقی یہ جو ہے یہ گیس یہ تو چینج ہونا چاہیے. آج کل نیو سسٹم آیا ماڈل ٹائپ, میں خود بھی نہیں استعمال کرتا بیکاز اس میں ٹریجڈیز ہو رہے ہیں. اٹ از ویری ڈینجرس فار دا پبلک. اور کوئی بزرگ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, مہمان آتا ہے, باہر جاتے ہیں, پھر اس پر لیکس ہوتے ہیں. اور اس سے بہتر گیس ہیٹرز, یہ ہیٹرز آ رہے ہیں, دورے بنا رہے ہیں, وہ کیمک بناوان, باقی بناوان, یہ بناوان, سکھ بناوان, اتنے آسان دپان مے بوزمت اتنے بناوان. دیٹ از بیٹر دین دس. بیشک آمت آج ہیٹر گیس برابر گیس, اور یہ بڑی چیز گیس از ناٹ گڈ. یہ فائر سروس صاحب, اور ادھر جنگل میں بھی آگ ہو رہا ہے. یہ تو پہلے سے جب بچپن میں دیکھ رہا تھا. اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر سر. اٹ از مائی ریکویسٹ دیٹ یہ جو سانیہ ہوا یہ بہت دردناک سانیہ ہوا, اور اس کے فیوچر میں دیکھنا چاہیے سر. اور پبلک کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں یو شوڈ ٹرائی ٹو یوٹیلائز ادر ٹائپ. اٹ از بیٹر اگر روم ہیٹر سے, یہ روم ہیٹر نہیں, یہ سیدھے وہ ہیٹر استعمال کریں, بٹ گورنمنٹ ناٹ الاؤ دیٹ. مگر دیٹ از بیٹر دین دس. اس میں یہ بہت یہاں ہی ٹریجڈیز ہو گئی. اٹ از ناٹ دیئر. چلیے بٹ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو فار یور. دیکھیے بٹ صاحب نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا, کیونکہ جیسے ہم نے اس پروگرام کے سٹارٹنگ میں بھی یہی ڈسکس کیا کہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا پاندریٹن ایریا میں, تو میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی گیجٹ 100% سیف نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, اور خاص کر ایل پی جی بیسڈ گیجٹس ہم ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کافی زیادہ ہے اپارٹ فرام پرووائڈنگ ہیٹنگ جو ہماری ہوتی ہے. تو میں بتانا چاہوں گا ہیٹر جو ہمارا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا رسک ہوتا ہے. کوئل جو ہوتا ہے وہ بھی تو آکسیجن ہی یوز کرے گا. بالکل بالکل. دیکھیے جو ہمارا نارمل بلوور ہوتا ہے, بلوور میں یہ ہوتا ہے اس میں ریزسٹنس ہیٹنگ ہوتی ہے. جو ہماری کوئل ہے وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا فین ہوتا ہے. تو وہ فین جو ہے روم کا آکسیجن فورس کرتی ہے انہی کوائلز کے تھرو, وہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں, اور ٹھنڈا کرنے کے چکر میں جو ہوا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے, اور وہ گرم ہوا ہمیں مل جاتی ہے. لیکن اس میں بھی ڈینجرز ہے کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بلینکٹ وغیرہ ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو فین وغیرہ ہے وہ کام کرنا بند کرتا ہے, اور جو یہ ہیٹنگ کوائل ہے یہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. واٹ اباؤٹ ریڈیٹرز؟ ریڈیٹر کین بی اے سیفر سولوشن, کیونکہ ریڈیٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ جنرلی زیادہ ہیٹ اپ نہیں آکسیجن سیف. بالکل بالکل. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ بھی وہاں پہ ہے, وہ اس کو ٹچ بھی کرے گا, اس کو گرم محسوس ہوگا, لیکن اس کا ہاتھ نہیں جلے گا. سو دیر آر سیفر آپشنز, ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایسے گیجٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں جن میں جیسے کافی زیادہ خطرہ ہے, خاص کر ایل پی جی بیسڈ بخاری یا آئل بیسڈ بخاری, تو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ سیفٹی پریکاشنز کو کافی زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم خاص کر جب ہم پرچیسنگ کے لیے جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ ہم زیادہ تر بارگیننگ کرتے ہیں پرائس پہ, کوالٹی پہ کوئی کچھ نہیں بولتا. تو ہمیں وہاں پہ سب سے پہلے چیک کرنا ہے کیا وہ آئی ایس آئی مارکڈ اکوپمنٹ ہے کہ نہیں. اس کے بعد اگر اس پہ آئی ایس آئی مارک ہے, پھر اس کا پروڈکٹ نمبر بی آئی ایس کی ویب سائٹ سے چیک کرنا ہے کیا یہ پروڈکٹ جینوئن ہے کہ فیک ہے. کیونکہ جیسے انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ کافی سارے پروڈکٹس یہاں پہ بھی بنائے جاتے ہیں جن کا میں بھی کوالٹی چیک جو ہے وہ نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے جب ہم ان کو خریدتے ہیں سستے داموں میں, اور ان کی وجہ سے ایسے ایپیسوڈز ہوتے ہیں. تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ گیجٹس خریدیں آپ آئی ایس آئی مارک چیک کریں, اور جب آپ ان کو خریدیں آپ انشور کریں کہ آپ ان کو ٹائملی ان کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر جہاں پہ آپ گیس بخاری استعمال کر رہے ہیں لیونگ پلیس میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ گیس ڈیٹیکٹرز کا استعمال کریں, جو کہ جیسے سی او ڈیٹیکٹرز آج کل آتے ہیں, جو آپ کو الرٹ کرتے ہیں جب سی او کی کانسنٹریشن یا کسی بھی ڈینجرس یا ٹاکسک گیس کی کانسنٹریشن ایک تھریش ہولڈ سے باہر جاتی ہے, تو وہ آپ کو الرٹ کرتے ہیں. تو ایسی کچھ بخاریاں ایسی ہیں جن میں ڈیٹیکٹرز لگے ہیں, وہ آٹو آف ہوتی ہیں جب آکسیجن لیول کم ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسی بخاریاں ہیں. بالکل بالکل ایسی بخاریاں بھی مارکیٹ میں ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم خالی پرائس پوائنٹ پہ جو ہے بارگیننگ وغیرہ کرتے ہیں. اچھا عاقب صاحب یہ بتائیں کہ میرے ذہن میں بھی ایک غلط فہمی یہ تھی کہ کوئی لکڑی سے جو لکڑی کی بخاریاں ہوتی ہیں دے آر سلائٹلی سیفر. کیا کرنا چاہیے ایسی بخاری کے لیے جو لوگ اس طرح کی بخاری یوز کر رہے ہیں؟ وینٹیلیشن کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا
دیکھیے سب سے پہلے ہمیں جو بھی ہیٹنگ گیجٹ ہے اس کا میکینزم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہیٹ کیسے پرووائڈ کرتا ہے. جنرلی جو ایل پی جی گیس یا جیسے آپ نے ووڈن بخاری کا ذکر کیا, ان سب میں کمبشن ہوتا ہے, اور جہاں پہ کمبشن ہوگا وہاں فیول اور آکسیجن کا ریئیکشن بہت ضروری ہے, اس کے بغیر وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس نہیں ہوگی. تو ووڈن بخاری کے کیس میں بھی سیم ہوتا ہے, وہاں پہ بھی جو وینٹس وغیرہ ہوتا ہے جہاں سے آکسیجن آتا ہے, وہاں پہ بھی جب ریئیکشن ہوتا ہے اور اگر اس کو انکمپلیٹ آکسیجن مل گیا, اگر روم کا وینٹیلیشن پراپر نہیں ہے تو جو ہی اس کو انکمپلیٹ آکسیجن ملے گا تو وہ کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس کرے گا. اب جنرلی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کا بلیف ہے کہ اس میں پائپ لگا ہے تو پائپ سے باہر جاتا ہے, وہ خالی اس کے ایگزاسٹ کے لیے ہے. جی, جو پروڈکٹس آف کمبشن جو بعد میں پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو باہر سیفلی ڈسچارج کرنے کے لیے. لیکن کچھ جو ٹاکسک گیسز ہے وہ سٹل جہاں سے آپ کا ایئر بخاری کے اندر جاتا ہے وہاں سے بھی ویپر شکل میں باہر آتا ہے. تو روم میں وینٹیلیشن کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت. سر یہ جو آپ کی جو وہیکلز ہیں, پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ایمرجنسی نمبر کیا ہے؟ ہمارا جو ٹول فری کنٹیکٹ جو ہمارا سینٹرلائزڈ میں جس نمبر کو کال کریں وہ کیا ہے؟ دیکھیے 101 ہمارا ٹول فری سینٹرلائز کنٹیکٹ نمبر ہے. جی جی. جو کال جب بھی کوئی 101 ڈائل کرے گا تو کال ہمارے سینٹرلائزڈ کنٹرول روم کو جاتی ہے جو کہ ہمارا بٹمالو میں ہے. جی. جب بھی فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کو بار بار بولتے ہیں آپ 101 یاد رکھیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ہم نے کافی سارے ویڈیوز دیکھے وہ اس ٹائم پہ بھی چلاتے ہیں فائر سروسز کریو کال, فائر سروسز کریو کال. تو ریزن یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس کانٹیکٹ نہیں ہوتا, اور آپ کو بالکل سمپل, آپ کو کوئی کانٹیکٹ نمبر یاد نہیں رکھنا ہے, 101 آپ ڈائل کر لیجئے تو کال جو ہے ہمارے کنٹرول روم کو جائے گی. وہاں سے پھر جو نیئرسٹ فائر اسٹیشن ہے وہ ان کو انفارمیشن دیں گے اور ود ان اے منٹ ہماری گاڑی مین اینڈ مشینری اٹ ول بی آؤٹ آف دا فائر اسٹیشن. آگے صاحب آپ کی جو نارملی جو فائر ٹینڈرس ہیں یہ کافی ہیوج ہیں, بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان میں ہائیڈرولک اسٹیئر کیسز بھی لگے ہیں آپ تو. لیکن جب یہ فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہماری آپ کو پتہ ہے یہاں کی ویل ڈیولپڈ کالونیز میں بھی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, پرائیویٹلی بنی ہوئی ہیں. گورنمنٹ کی کالونیز میں ویسے بھی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں, اس میں ٹرکس وغیرہ یا بڑی گاڑیاں پاس کرتی ہیں. لیکن یہ جو پرائیویٹلی سیٹ اپ کالونیز ہیں, گھر تو کروڑوں میں بنائے لوگوں نے, لیکن سڑک جو ہے وہ چھوٹی ہے. اب اگر ایسی کوئی سچویشن وہاں ہوئی تو آپ کی یہ بڑی ہیوج گاڑیاں وہاں اندر نہیں جا سکتی. تو کیا آپ کے پاس چھوٹا کوئی گاڑی نہیں ہے جو کم سے کم پہلے جا سکے اندر؟ بالکل بالکل, یہ بھی ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہماری بہت ساری کالونیز ان پلانڈ رہتی ہے. تو جب بھی کالونیز ہمیں بنانی چاہیے, جیسے پرائیویٹ کالونیز تو ساری کی ساری ان پلانڈ ہے. بالکل. روڈ انفراسٹرکچر کے معاملے میں تو وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے جو ہمارا روڈ ایکسیس ہے وہ پراپر ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا کوئی بھی ایمرجنسی وہیکل جس میں فائر ٹینڈر, ایمبولینس, جو ایزیلی ان کیس آف ایمرجنسی سچویشن وہاں آ جا سکتا ہے. تو فائر ڈپارٹمنٹ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں کافی کنجسٹڈ ایریاز ہیں, یا اور بھی ایریاز ہیں جہاں پہ کنجیشن ہے, اور ہمارے اب بڑا فائر ٹینڈر جی وہ تو نہیں, اس کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے, جو ٹینک بھی ہوتی ہے اس میں بھی کافی زیادہ کیپیسٹی آف واٹر ہوتی ہے. تو اس کو کیونکہ اس کا ٹرننگ ریڈیس بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو ٹرن کرنے میں بھی اس کو دقت اور دشواری ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو انہی سالوں میں ہم نے منی فائر ٹینڈرز پروکیور کیے ہیں, اور کافی سارے فائر اسٹیشنز میں ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ انہی نیرو یا جو کنجسٹڈ ایریاز ہے وہاں فائر فائٹنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس اور بھی کوئک ریسپانس وہیکلز ہے جو بالکل ایک چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہے اس کے سائز کی ہے. لیکن ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل فائر ٹینڈر ہے, ٹریڈیشنل فائر ٹینڈر چونکہ اس میں 6,000 لیٹر کیپیسٹی آف واٹر ہوتی ہے, اور جب فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے, جب ہماری گاڑی اسپاٹ پہ پہنچتی ہے, اٹ گیوز اس 6 to 8 منٹس آف ٹائم, جب تک کہ ہمارا ری انفورسمنٹ آتا ہے تو اس کے بعد ہم فائر کو پورا ایکسٹنگوش کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے اس میں چھوٹی کیپیسٹی ہوتی ہے, تو چھوٹی کیپیسٹی میں فائر کو کنٹرول کرنا اٹ از ویری چیلنجنگ. تو اسی لیے اس کے لیے بھی ہم نے سولوشنز آئیڈینٹیفائی کیے, ہم نے منی ٹینڈرز, لیکن وی کینٹ دوز کینٹ ریپلیس دا ٹریڈیشنل فائر ٹینڈرز. اچھا سر, یہ جو جب ایسی سچویشنز ہوتی ہے تو ہوز پائپ سنیچنگ کے معاملات آتے ہیں, کافی سالوں سے یہ سننے میں آیا ہے اور دیکھا بھی ہے کئی بار کہ لوگ بڑے پینکی ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو فائر ایکسٹنگوش کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے فائر سنیچ کرتے ہیں. ایسے سچویشنز آج بھی ہوتے ہیں؟
بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بھی پبلک انٹرونشن ہوتا ہے. انفیکٹ جو ریسنٹلی فائر انسیڈنٹ آپ نے ذکر کیا جو کہ راجوری کدل میں ہوا تھا, تو کافی سارے ویڈیوز ہم نے دیکھے جہاں پہ پبلک انٹرونشن ہوتا ہے. لیکن جب بھی ایسے انٹرونشن ہوتا ہے تو لوگ جنرلی کیا کرتے ہیں, جو ہوز وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی جو ہے آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو لے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. RMP خود ہی آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فائر فائٹنگ بھی خود ہی کوشش کرنے. لیکن ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے میڈیم کے تھرو کہ ہمارا عملہ جو ہے اٹ از پروفیشنلی ٹرینڈ. تو ہمارا جتنا بھی کرو ہوتا ہے انہوں نے پراپر ٹریننگ کی ہوتی ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولس آف دیئر رینکس. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوز کیسے لے کرنا ہے, اور وہ اس کو کوئک وے میں جانتے ہیں, اس کو کوئک وے میں کیسے, اور وہ سیفلی اس کو ڈالیں گے. اور خاص کر جب ہم فائر فائٹنگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور جنرلی آپ دیکھیں گے لوگ باہر سے پانی پھینکتے ہیں, لیکن وی ایز پروفیشنلز نو کہ ہمیں بلڈنگ کے اندر جب تک ہم سیٹ آف فائر پہ نہیں جائیں گے تو کوئی بھی آگ کنٹرول نہیں ہو سکتی. تو کافی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہے. ہمارا فائر مین جانتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں پانی پھینکنا ہے, کون سا سٹرکچر پہلے سیف گارڈ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جنرل پبلک کو پتہ نہیں ہوتی ہے, اور عموماً جو پبلک انٹرونشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جتنا پراپرٹی کا نقصان ہونا چاہیے اس کی وجہ سے کافی زیادہ بعد میں نقصان ہوتا ہے. تو لوگوں سے وہاں ریکویسٹ ہے آپ بالکل پبلک انٹرونشن نہ کریں, آپ فائر سروسز پہ ٹرسٹ کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ٹیکنیکلی ایکسپرٹ لوگ ہیں. کال آن لائن سر. ہلو ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. جناب عبدالصمد ماغری فرام گاندربل. فرمائیو جناب. گزارش ہم یہ سائٹ یہ تھی ونان فرماوان یہ نان ISI آئٹم LPG سرج گیس بخار وغیرہ گھن نارملی ہزارس. اہن حظ کیا مارکیٹس مز گھن بنان گورمنٹ ڈیوٹی تھی وچن کہ اگر کن جائے سہ آئٹم یم سب پراپرٹی یا انسان نقصان وات سہ گوس دیٹ شوڈ ناٹ بی اویلیبل ان دا مارکیٹ. اچھا دویم چیز میجارٹی آف پیپل آسانی تمن یہ نالیج آسان کہ ISI کیا گو نان ISI کیا گو. ایون آئٹمن لکھت ISI مگر پتہ تم کران ویریفکیشن تم آسانی کنفارمنگ ٹو ISI. میجارٹی آف پیپل یہ اونلی گامن من شہرس من کت میجارٹی پیپل تم پتہ. یمن پہ گورمنٹس پہ خاطر آلریڈی تھاؤن کہ یم آئٹم گھن نان ISI آسن اویلیبل ان دا مارکیٹ کی. صحیح فرماوان. بالکل بالکل تھی صحیح فرماوان کہ آج گوس پتہ لگن اگر گورنمنٹ لیول پہ چیک گھے کہ مارکیٹ میں جینوئن پروڈکٹ بکتا ہے یا ڈپلیکیٹ. بالکل بالکل ات مز کہ زن کنسرن ڈپارٹمنٹ آسہ تم ہیکن ات پہ ورک آؤٹ کرت, خاص کر زن نان ISI اکوپمنٹ مارکیٹس مز کن, تاکہ یم انسیڈنٹس گھن گھس رکاوٹ کیازکہ یم انسیڈنٹ بار بار وچان. مگر لکن بی ونو سوے کت کہ لکن تہ پزِ وچھن کہ اس کیا ہیوان بازر. اگر اس وۄنۍ پاے چھِ ISI مارک وچھن تتن چھُ ISI مارک بالکل چیک کرن. اتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ گیجٹ تتن تُلُن تہٕ گھر انُن کینٛہہ. اگر کہیں یہ انسیڈنٹ ہوا, کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی, کمرشل ہو یا پرائیویٹ ہو, تو ایسی سچویشن میں جو لوگ وہاں پھنستے ہیں, گھر والے یا کوئی دوسرا آدمی, یا آگ بجھانے کے لیے کافی سارے لوگ جمپ ان کرتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں ان لوگوں کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں پر جاتا ہے بلڈنگ میں, پوری بلڈنگ میں کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیے جب بھی فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے اور خاص کر ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ فائر انسیڈنٹ ہوا ہے, سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے کہ فائر سروسز کو کال کرنی ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے. جی. اور اگر آپ کی بلڈنگ میں خاص کر اسموک جمع ہوا ہے تو وہاں پہ کافی لوگ سامان بچانے کی کوشش میں جاتے رہتے ہیں اندر. بالکل بالکل. دیکھیے زندگی سے زیادہ قیمتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کا تحفظ کرنا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی وہاں پہ فائر انسیڈنٹ ہوگا اور وہاں پہ اسموک کنڈیشنز ہیں, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کرال کر کے باہر جانا ہے. آپ کو کوشش کرنی, کیونکہ جب بھی فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے اسموک نکلتا ہے تو اٹ فارمز اے اسٹریٹیفائڈ اسموک لیئر. تو یہ ایک لیئر بناتی ہے سیلنگ کے ساتھ. تو نیچے والا جو اس لیے یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, ہاں, کیونکہ یہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ایئر سے, اس کی ڈینسٹی ایئر سے کم ہوتی ہے, تو یہ اوپر جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جب یہ سیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ نیچے بھی آ سکتا ہے جب وہ اپنی انرجی لوز کرتا ہے. جی جی. لیکن وہ آپ کو کافی ٹائم ملتا ہے, تو آپ کو کیا چاہیے, آپ کو انسٹنٹلی وہاں سے بھاگنا ہے. جی. جب تک یہ اسٹریٹیفائڈ لیئر جو ہے پوری بلڈنگ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسموک جو ہے پھر واپس نیچے آتا ہے. جی. تو اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے.
اور اگر آپ کسی کمرے میں پھنسے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے آپ کا نیئرسٹ ایگزٹ کون سا ہے، آپ کو نیئرسٹ ایگزٹ کی طرف بھاگنا ہے، اور اگر وہاں پہ دروازہ بند ہے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پہلے فیل کرنا ہے، کیا پتا وہاں سے بھی آگ ہو، آپ جو ہی دروازہ کھولیں گے تو وہاں سے فلیمز آپ کی طرف آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پہلے ہاتھ سے فیل کرنا ہے، اگر آپ کو گرم محسوس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی آگ ہے، تو آپ کو آلٹرنیٹ ایگزٹ ڈھونڈنا ہے، تو آلٹرنیٹ ایگزٹ ڈھونڈنے کے بعد اگر وہ سیف ہے تو آپ وہاں سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو دروازے وغیرہ بند کرنے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ فائر سروسز کو امیڈیٹلی اطلاع اس لیے کرنی ہے کیونکہ فائر اسٹیشن آپ کا کسی ڈسٹنس پہ ہو سکتا ہے، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر، تو ان کو وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تو ان کو اتنا ٹائم دینا ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک جو ہے خود فائر فائٹنگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، خود جو سامان وغیرہ میں بزی رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ فائر سروسز کو کال کرتے ہیں، جس کے بعد پھر جب فائر سروس پہنچتا ہے تو ہمارے لیے بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے لائف اینڈ پراپرٹی کو سیو کرنا۔ تو لوگوں سے وہاں ریکویسٹ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیفلی ایویکویٹ کیجیے، اور دوسرا ہے کہ فائر سروسز کو ٹائملی اطلاع کریں۔ نہیں، آپ کی جو مشینری ہوتی ہے، مینول مشینری، وہ آگ بجھانے کے علاوہ سامان بھی بچاتے ہیں، اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، ہم دیکھیے ہمارا رول جو ہے خالی فائر فائٹ کرنا ہے، فائر فائٹ بھی کرنا ہے، اور ڈیزاسٹر میں بھی ہمارا رول ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کام بھی ہے کیونکہ ہماری جو ریسپانسبلٹیز ہے 2004 کے بعد ہماری ریسپانسبلٹی ڈیزاسٹر میں بھی اسائن کی ہے۔ سر اس کے بعد بات کریں گے۔ سر ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب، کہاں سے؟ جی سر، میرا نام عامر نذیر ہے، میں بٹوالو سے بول رہا ہوں۔ جی عامر صاحب فرمائیے۔ جی سر، میری ایک سمپل گریونس سجیشن یا اوبلیک کیوری جو آپ بول سکتے ہیں سر، وہ ہے دیٹ از ود ریگارڈنگ ٹو، اگر آپ سر، میں بٹمالو سے ابھی بول رہا ہوں سر، اگر ہم بٹمالو کی ایگزامپل لیں گے یا نوہٹا یا اور بھی بہت سارے لوکیلٹیز ہیں جو کہ کنجسٹڈ لوکیلٹیز ہیں، ٹھیک ہے سر، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی تک بہت سارے یہ فائر کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں سر، اگر آپ چیک کریں گے اپنے اینڈ سے، تو جو ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی کی ڈپارٹمنٹ جب ان کی ٹیم وہاں پہ پہنچتی ہے، جو ابھی آپ نے ابھی ایشو آپ نے اٹھایا تھا کہ لوکل انہیبیٹنٹس جو ہوتے ہیں سر، وہ اپنی گاڑیاں ان اٹینڈڈ وہاں پہ پارک کر کے رہتے ہیں سر، تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک سر گریوینس فارورڈ کری تھی، اس میں نے کاپی رکھی تھی فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اس کے اگینسٹ سر ابھی تک کوئی ریسپانس ہی نہیں آیا ہے، جبکہ ایک کچھ ایسا ونڈو ہونا چاہیے، گریوینس ونڈو ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی گاڑی ہوگی ان اٹینڈڈ آن دا روڈس ایٹ دیز لوکیلٹیز، سو دیٹ نیسیسری ایکشن ول بی پٹ فورتھ اگینسٹ دیئر اونرز سر۔ وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر روز ہوتی ہیں۔ جی سر، اسی کے اگینسٹ سر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سر، ان کا بھی تو کوئی سر فرض بنتا ہے اس کے اگینسٹ کچھ سر وہ اپنے اینڈ سے کچھ انیشیٹو اٹھائے سر، سو دیٹ اگر ان کیس آف ایسا کوئی ایپیسوڈ ہو جاتا ہے سر، تو ہم پھر سارا بلیم چڑھاتے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو، اچھی بات ہے، وہ ٹائم پہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے سر، اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا کچھ۔ اوکے، تھینک یو فار دا کال۔ بالکل بالکل، انہوں نے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اس کو چھیڑا ہے، کیونکہ گاڑیاں پارک ہوتی ہے تو موومنٹ نہیں ہو پاتی۔ بالکل بالکل، جب ہم خاص کر نائٹ آورز میں جاتے ہیں، اچھا، وہاں پہ یہ پرابلمس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ نائٹ آورز میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بالکل کافی سارے ایریاز میں ان نیسیسری پارکنگس کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب ہم اسپاٹ پہ جاتے ہیں، فائر انسیڈنٹ میں چونکہ ایک سیکنڈ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب ہم اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں پہلے ان گاڑیوں کو ہٹانا پڑتا ہے، ان کے جو اونرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اور نائٹ آورز میں یہ بہت امپاسبل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور ایسی سچویشن میں پھر ہمیں گاڑیاں وہیں پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے، اور وہاں سے ہمیں ہوز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے فائر فائٹنگ آپریشن کرنا پڑتا ہے، جس میں کنسیڈریبل ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو لوگوں سے ہم بار بار وہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایریاز میں پارکنگ سلاٹس آئیڈینٹیفائی کریں اور ایسے ان نیسیسری پارکنگس نہ کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے خالی فائر کی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ایک افراد کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اگر سپوز آگ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ انکانشیس ہوئے ہیں، سفوکیٹ ہوئے ہیں، تو شاید اگر ان کو ہم سیفلی باہر نکال سکیں، ہماری گاڑی، ہم ایمبولینس وہاں تک پہنچ سکے اور پھر ہم ان کو ہاسپٹل لے جائیں، تو شاید ان کی جان بچ سکتی ہے، لیکن ایسی سچویشن میں ان کو پھر ہاسپٹل تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھس بھی ہو سکتی ہے۔ سر، یہ پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ
हर मोहल्ले में फायर होसेस हुआ करते थे, वो ऑलरेडी लेट होते थे, आपके लोग आते थे, वो उस पर जोड़ देते अपना सिस्टम। क्या वो आजकल हैं कहीं मौजूद? बिल्कुल, फायर हाइड्रेंट्स, बिल्कुल हर किसी कंट्री में जनरली आप देखेंगे कि जो हाइड्रेंट लाइन उसको बोलते हैं, ये एक डेडिकेटेड लाइन होती है, फॉरेन कंट्रीज में रेड कलर की होती है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास डेडिकेटेड लाइन नहीं है, यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक पीएचई लाइन है जिसपे हमारे घर के कनेक्शंस भी होते हैं, उसी लाइन पे हमारा जो है हाइड्रेंट होता है जी। और सिटी में अगर मैं बात करूं तो 400 नंबर ऑफ फायर हाइड्रेंट्स जो है वो अभी फंक्शनल है, विजिबल है वो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई बार हमें ये शिकायत मिलती है लोगों से कि इसका प्रेशर ठीक नहीं है, जो कि इस वजह से है क्योंकि लोकेलिटी में नंबर ऑफ हाउस होल्ड डे बाय डे इंक्रीज होते हैं जी। और चूंकि ये उन्हीं डोमेस्टिक लाइंस पे होते हैं जिन लाइंस पे हमारे घर के कनेक्शंस होते हैं, तो जब हम एक लोकेलिटी में ज्यादा कनेक्शंस बढ़ जाते हैं तो इनका प्रेशर और डिस्चार्ज कम हो जाता है जी। तो पीएचई डिपार्टमेंट को भी हमने काफी बार जो है रिक्वेस्ट भेजी है कि अब नए बनाते हैं कुछ एरियाज में पीएचई लाइंस, लेकिन उनको भी रिसोर्सेज अपने हिसाब से देखने हैं कि क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हमें 24/7 जो है हाइड्रेंट लाइन प्रोवाइड कर सके। नहीं, एक तो ये है कि जो पहले से ही बने हुए हैं, दूसरा आपकी तरफ से ये है कोशिश कि कुछ जगहों पर दोबारा से नए बनाए बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमने रिसेंटली स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के थ्रू 77 नए हाइड्रेंट्स लगाए, 66 पुराने जो है रिपेयर किए, क्योंकि स्मार्ट सिटी वर्क में भी कुछ हाइड्रेंट्स जो है फुटपाथ लेवल से नीचे हो गए थे, तो कुछ डैमेज्ड कंडीशन में थे, तो उनको हमने रिपेयर किया। इसके साथ साथ हमें टाइम टू टाइम मेरे ऑफिस में कहीं सारी एप्लीकेशंस आती है, डायरेक्टर सर के ऑफिस में एप्लीकेशंस आती है कि आप जो है हमें वहां पे हाइड्रेंट कनेक्शन चाहिए। उसकी फीजिबिलिटी हम पहले पीएचई डिपार्टमेंट से लेते हैं क्योंकि वाटर तो उन्हीं ने प्रोवाइड करना है, तो जो ही वो हमें फीजिबिलिटी देते हैं कि वहां पे हाइड्रेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर, फिर डिपार्टमेंट वहां पे एक हाइड्रेंट इंस्टॉल करता है। और रिसेंटली हमने कहीं सारे एरियाज में, ब्रेन निशात में या इसी तरह दूसरे एरियाज में भी हमने इंस्टॉल किए हुए। वो हो गया ना, वाटर पाइप यहाँ लाइन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्यूबवेल्स नहीं बनाते आप इसमें? ना, ट्यूबवेल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। अच्छा, तो खाली फायर हाइड्रेंट इस वजह से जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फायर टेंडर जब किसी स्पॉट पे जाता है तो फायर टेंडर खुद एक फर्स्ट एड है जी। तो ये आपको 6-7 मिनट देता है, 5,000 लीटर रहता है, क्योंकि इसमें 7,000 लीटर पानी होता है और इसका जो डिस्चार्ज है 2270 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 2270 लीटर डिस्चार्ज करता है। तो इट कैनॉट लास्ट मोर देन 5-6 मिनट्स। तो उसके बाद हमें ओपन वाटर सोर्स में से या हाइड्रेंट से रनिंग वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये हाइड्रेंट जो ही हम ऑन करेंगे, इसका फीड जो है हम फायर टेंडर को देंगे, तो कोई भी आग जो है वो कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें रनिंग वाटर सप्लाई मिलती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अब्दुल खान बात कर रहा हूँ सर, हुबी कॉलोनी, सिकबाग, लाल बाजार से सर। जी जी, फरमाइए सर। असल में दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलोनी, ये जो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 45 इयर्स बैक जो है प्लान की है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनी सर। एंड सर वी आर ऑलमोस्ट, ये जो कैचमेंट एरिया इसका आ रहा है, हम 1500 से 2000 लोग इस इलाके में रहते होंगे, जो फैमिलीज होंगी सर। अब ये इशू है कि जो इस एरिया के जो है रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वाइड रोड्स है, लेकिन जो एंट्रेंस है इस इलाके की, तो बॉटलनेक्स की वजह से यहाँ पे फायर इमरजेंसी गाड़ी नहीं आ पाती है जी। सो सर, और हमारे पास गवर्नमेंट ने एक प्लान रखा था यहाँ पे बाकायदा फायर सर्विस स्टेशन के लिए एक प्लॉट भी रखा हुआ था जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40 साल हो गए कि फायर सर्विस स्टेशन यहाँ बना नहीं उस एरिया के लिए। सम 12-15 ईयर्स बैक यहाँ पे एक एपिसोड हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, फायर इमरजेंसी एक्सीडेंट। चूंकि फायर इमरजेंसी गाड़ी को काफी टाइम लगता है यहाँ अंदर आने में, क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट्स पे जो बॉटलनेक्स है वहां पे वो गाड़ी नहीं आ पाती है सर। जी सर। हुबी कॉलोनी श्रीनगर, हुबी कॉलोनी लाल बाजार जी, हुबी कॉलोनी लाल बाजार की बात कर रहे हैं। देखिए अंदर रोड तो ठीक है, लेकिन बॉटलनेक आगे कहीं है, कहीं जगहों पे बॉटलनेक्स है। जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे अनप्लैनेड कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, या पार्किंग की बात कर रहे थे। इनिशियली हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में चूंकि फिर चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। खासकर जो इन्होंने क्वेश्चन कहा रिगार्डिंग द फायर स्टेशन लाल बाजार एरिया के लिए, तो इसमें बताना चाहूँगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा 98 फायर स्टेशन हमने रिकमेंड किए हैं गवर्नमेंट को।
جن میں لال بازار جو فائر اسٹیشن ہے اس ایریا کا ہم نے سروے بھی کرایا ہے اور بیسڈ آن دا سروے ہم نے اسٹیشن ریکمینڈ بھی کیا ہے گورنمنٹ کو. اب وہ 98 اسٹیشنز کا جو لسٹ ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کو بھیجا ہے فار دی اکارڈ آف سینکشن, لیکن ابھی تک وہ جو ہے سینکشن ان اسٹیشنز کا آیا نہیں ہے. لیکن جو ہی ان کا سینکشن آئے گا, سینکشن آف مین پاور اینڈ مشینری, تو وہاں پہ اسٹیشن اسٹیبلش ہوگا. سر یہ جاننا چاہوں گا عاقب صاحب کہ اگر کہیں مان لیجیے کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی, اب اس بلڈنگ کا جو ایئر ہے ود ان دا ایریا کافی ہاٹ رہتا ہے, واٹ کین بی دی کانسیکوینس آف دیٹ ہاٹ ایئر آن اے ہیومن بینگ؟ بالکل بالکل, خاص کر میں اس میں بتانا چاہوں گا جیسے فیٹل لیولز آف ہیٹ, کیونکہ جو لوگ ریسکیو کے لیے جائیں گے یا سامان نکالنے ان کو بریدنگ تو کرنی ہے. بالکل بالکل, تو وہ ہاٹ ایئر بریتھ کریں گے. بالکل what are the consequences؟ اس کے ڈائر کانسیکوینسز سفوکیشن وغیرہ ہوتے ہیں, ڈیزینس ہوتی ہے, اور خاص کر جو ہمارے فائر فائٹر ہوتے ہیں ایسے انوائرمنٹ میں وہ بریدنگ اپیریٹس سیٹ کا استعمال کرتے ہیں, یا ان کی انٹرنل برن انجریز ہو سکتی ہیں. ان کی برن انجریز ہو سکتی ہے. اگر میں فیٹل لیولز آف ہیٹ کی بات کروں, لگ بھگ 100 ڈگری سینٹی گریڈ لیول پہ فرسٹ ڈگری انجریز ہوتی ہے, جہاں پہ اسکن کی جو آؤٹر لیئر ہے ان میں برنز ہو سکتی ہے. پھر 200 جب ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سیکنڈ ڈگری برنز ہو سکتی ہے, جس میں جو مڈل لیئر آف دا اسکن جس کو ایپیڈرمس بولتے ہیں وہاں پہ انجریز ہو سکتی ہے. یا اسی طرح 3rd ڈگری برنز 300 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتی ہے. 500 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جو ہے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور خاص کر جب ٹیمپریچر 800 سے زیادہ چلا جاتا ہے تو پھر تو بچنے کا سوال ہی نہیں. تو وہاں پہ جس کو فلیش اوور کنڈیشن بولتے ہیں, تو اس فلیش اوور کنڈیشن میں آپ کا پورا اسٹرکچر ایٹ اے ٹائم انوالو ہو جاتا ہے, جو بھی اس کے دائیں بائیں ہیں, تو اس سچویشن میں آپ کا بچنا امپاسبل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بھی بولا کہ فائر سے زیادہ ڈینجرس اسموک ہے, کیونکہ فائر سے برن انجری زیادہ تر ہم نے دیکھے. لیکن جو اسموک ہے, بیکاز اسموک کنٹینز ٹاکسک گیسز اینڈ اٹ ریڈیوسز ویزیبلٹی, اسموک کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں کے لیے مشکل ہے. جو افراد بلڈنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اگر اسموک کی کانسنٹریشن, اگر زیادہ کانسنٹریشن اسموک کی ہو گئی تو ان کو دکھے گا نہیں ہمیں باہر کہاں سے جانا ہے. اسی بات ہے, فائر فائٹرز کو اندر جانا شروع ہو جاتی ہے. بالکل, اور فائر فائٹرز جب اندر جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں دکھے گا ہمیں کہاں سے فائر فائٹنگ کرنی ہے. تو اسموک جو ہے اٹ از ویری ڈینجرس. جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا کہ جب اگر آپ اسموک میں پھنسیں گے تو آپ کو کون سے سیفٹی پریکاشنز لینے ہیں. آپ کو کرال کر کے باہر جانا ہے, نیئرسٹ ایگزٹ یوز کرنا ہے, اور سیف پلیس پہ پہنچنا ہے. سر وی ہیو کال آن لائن. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کم چھو سر؟ بس سر شانگس انتناگ پٹھ. جی تعارف دیو حظ پنن سر. گۄڈٕ شُکُر گُزار ڈائریکٹر صٲبن اوٚتن یِنہٕ خٲطرٕ. سون سوال چھُ سر اگر تھوڑا اویئرنیس یی ہے کرنہٕ, مطلب سکوٗلن منٛز کالجن منٛز وٕنکٮ۪ن نارٕکۍ وٲرۍدات چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ, اللہ تعالیٰ بچٲیِن, پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ یِمن گرن منٛز یا بلڈنگن منٛز کِہیٖنۍ روزان. اگر ماس لیولہِ کینٛہہ اویئرنیس یی ہے کرنہٕ یِمن فایر سٔروِس ذٔریعہٕ. اہن حظ. نمبر 2 چھُ میون سوال کہ اگر وۄنۍ تھوڑا بہت ایکسٹینڈ آسہِ تھوڑا فایر ایمرجنسی, تاکہ کم وقت لگہِ ہے ایمرجنسی, مطلب یتھ گاڑین اوتن واتنس اتنی نار. سر ایک حساب سے دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل بالکل, جانکاری کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. اس معاملے میں شاید آپ پبلسٹی نہیں کر پاتے, یا یہ کہتے ہیں اسکول ٹو اسکول اگر آپ جائیں. نہیں, ہمارا میں اس میں بتانا چاہوں گا, ہمارے جو ڈائریکٹر ہے شری آلوک کمار ADGP, انہوں نے 2022 میں ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ایز HOD. پہلی میٹنگ میں ہی انہوں نے ڈائریکشن ایشو کی کہ ہمیں فریکوینسی آف فائر اویئرنیس پروگرامز بڑھانی ہے, اور دیٹ کین بی ون ٹول ٹو ریڈیوس دا نمبر آف فائر انسیڈنٹس. تو 2022 سے ہم نے لگ بھگ 10,000 سے زیادہ فائر اویئرنیس پروگرامز کرائے ہیں. اس سال کی بات کروں میں تو لگ بھگ 3,000 اویئرنیس پروگرامز ہم نے کرائے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ہاسپٹلز میں, جہاں پہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فائر پریونٹیو میجرز, ایسے میجرز جن سے آگ لگنے کی پروبیبلٹی کم ہو سکے. جیسے ہم فائر ریزسٹنگ مٹیریلز کا استعمال کریں گے, جیسے آج UPVC ونڈوز آتی ہے, ہم لکڑی کا کم استعمال کریں, یا اسی طرح گیس سلنڈر وغیرہ ان کو سٹور نہ کریں, یہ بھی فائر پریونٹیو میجر ہے. یا اسی طرح نو اسموکنگ پالیسی ہم انفورس کریں کسی بھی لیونگ اسپیس میں, الیکٹریکل آڈٹ کریں. یہ ساری چیزیں فائر پریونٹیو میجرز میں لوگوں کو بتائی جاتی ہے. لائف سیفٹی میں جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ افراد کے پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈنگ کے اندر, تو وہاں پہ ایگزٹس کتنے ہونے چاہیے. اگر
ایک ایگزٹ آگ میں انوالو ہے تو آلٹرنیٹ ایگزٹ کیا ہم نے رکھا ہے اس بلڈنگ کے لیے؟ تو یہ چیزیں ہم ان کو لائف سیفٹی میں بتاتے ہیں. اور تیسرا ہے فائر پروٹیکٹیو میجرز میں، جو کہ انفارچونیٹلی کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی گھر، کوئی بھی جو ریزیڈینشیل اسٹرکچر ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی ایکسٹنگوشر وغیرہ نہیں دیکھیں گے. تو ہم لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے فائر ایکسٹنگوشنگ میڈیم ہونے چاہیے. اور جنرلی جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو لوگ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس ایکسٹنگوشر ہوگا تو بہت ساری ایمرجنسی ہم وہیں پہ اوائڈ کر سکتے ہیں. اور ایسے اویئرنیس پروگرام جیسے میں نے کہا 3000 سے زائد ہم نے کیے ہیں. جتنے بھی ہم نے ہمارے فائر اسٹیشنز ہیں وہ اپنی لوکیلٹی میں جو بھی آکوپینسیز ہوتی ہے ہم نے وہاں پہ فائر اویئرنیس پروگرامز کرائے ہیں. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اویئرنیس پروگرامز کرانے کا تو یہ بھی جو ہے ہمارے آفس یا جو ان کا نیئرسٹ فائر اسٹیشن ہے وہاں پہ اپنی ریکویسٹ دے سکتے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے فائر اویئرنیس پروگرام کراتے ہیں لیکن اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام نہیں ہوا ہے تو وہ ریکویسٹ دے سکتے ہیں نیئرسٹ فائر اسٹیشن. تو ہم یہاں سے اسپیشل ٹیمز وہاں پہ بھیجیں گے اور وہاں پہ اویئرنیس پروگرامز کرائیں گے. انفیکٹ ریسنٹلی ہمارے ڈائریکٹر نے جو ہے فار فلنگ ایریاز کے لیے بھی اسپیشل اویئرنیس پروگرامز کرائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ورون میں جو بڑا فائر انسیڈنٹ ہوا جس میں 100 سے زیادہ جو اسٹرکچرز ہیں وہ انوالو ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمارے ڈائریکٹر سر نے میٹنگ لی اور ہم نے وہاں جو ایسے ولیجز ہے جو بالکل فار فلنگ ہے، ان ایکسیسیبل ہے، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ 330 ولیجز ایسے تھے. اور وہاں پہ ہماری اسپیشل ٹیمز گئی ان کو خاص کر کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس بالکل کم ہوتی ہے. ان کے لیے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے وہ اناؤنس بھی کی. بالکل 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 ان کے لیے بالکل. تو ہم نے وہاں پہ ان کو فائر پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتایا کیونکہ جنرلی وہ گاز بھی وہیں پہ رکھتے ہیں، کوئلہ بھی وہیں رکھتے ہیں، ہیزارڈ بھی وہیں رکھتے ہیں اور کمبسٹیبل مٹیریل بھی وہیں رکھتے ہیں. تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا. ان کے پاس جنرلی کچھ لوگ جو ہے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس پمپس وغیرہ آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ان کا کیسے استعمال کر سکیں فائر فائٹنگ کے دوران کیونکہ فائر سروس یا تو وہاں پہنچ نہیں سکتا یا تو کافی ٹائم لگ جائے گا ان کو وہاں پہنچنے میں. تو تب تک وہ کیا کر سکیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ورور میں وہ جنرلی وہ دیکھتے تھے کہ آگ کیسے پھیل رہی ہے لیکن اگر ان کے پاس آلریڈی ریسورسز ہے تو وہاں پہ فائر فائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے پروگرامز ہم نے لگ بھگ 330 انہی مہینوں میں کیے ہیں ونٹر سے پہلے اور لگ بھگ 750 پبلک ریپرزینٹیٹیو والنٹیئرز کو ہم نے ٹرین کیا وہاں کے لیے. تو ڈپارٹمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے لوگوں کو اویئر کرنا اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ایریاز میں اویئرنیس پروگرام نہیں ہوئے ہیں جو نزدیکی فائر اسٹیشن ہے یا 101 اگر وہ وہاں جا نہیں سکتے 101 پہ وہ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اویئرنیس پروگرام آپ ارینج کر کے دیجیے. ہم اسپیشل ٹیمز وہاں پہ بھیجیں گے اور وہاں پہ اویئرنیس پروگرام. عاقب صاحب اگر کوئی کسی کو برن انجری ہوئی واٹ از دا فرسٹ ایڈ؟ اب لوگ ڈفرینٹ مٹیریلز یوز کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، کوئی کہتا ہے کچھ اور. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس کے بارے میں کہ پانی سے بہتر کوئی نہیں ہے. بالکل کولڈ واٹر سے. بالکل. واٹ شوڈ بی آئس کولڈ واٹر یا نارمل واٹر؟ دیکھیے چونکہ یہ میڈیکل کویشچن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آئس کولڈ واٹر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، نارمل واٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آئس کولڈ واٹر کی شاید جتنا میں جانتا ہوں کہ اپنی جو ہے امپورٹنس رہتی ہے لیکن ہمیں کچھ ایسا ویسا چیز استعمال جو ہمیں دائیں بائیں کوئی کپڑے کا ٹکڑا مل گیا ہم نے وہ استعمال کیا اس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو وہاں پہ آپ میڈیکل ایکسپرٹس جنرلی یہ سنا ہے میں نے کہ 10 منٹ تک پانی بہانا چاہیے اس جگہ پہ. بالکل جہاں یا اس طرح کا برن ہوا ہو. سر یہ جو ایسفکشیا ہے مطلب جیسے آپ پچھلے دنوں سے یہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو گئی نہیں تو کچھ اور بھی سوالات تھے. چلیے بہت شکریہ عاقب صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. بہت سی باتیں کرنی تھی ابھی لیکن وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت کیسے ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.